بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ سورہ والضحیٰ کی تمہید میں شریعت کی جن اہم باتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک نبوت کا عطا کیا جانا اور وحی کی تعلیم ہے، جو توحید کے بعد تمام اہم اور ضروری امور میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی کے مناسب یہ مضمون بھی ہے کہ صاحب وحی یعنی پیغمبر کے مخالف کی مذمت کی جائے اور اسے دھمکایا جائے۔ چنانچہ اس صورت میں انہی مضامین کا بیان ہے۔ اس صورت کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلی وحی ہے جن کے نزول سے نبوت کی ابتدا ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر معتبر روایات سے ثابت ہے، اور جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ وحی کی ابتدا سورہ علق یعنی اقرأ سے ہوتی ہے، اور اس صورت کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک طویل حدیث میں نبوت اور وحی کی ابتدا کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رؤیائے صالحہ یعنی سچے خوابوں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے یکسوئی اور خلوت و تنہائی میں عبادت کرنے کا داعیہ پیش آیا، جس کے لیے آپ نے غار حرا کو منتخب فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ اس غار میں جا کر راتوں کو رہتے اور عبادت کرتے تھے۔ جب تک اہل و عیال کی خبر گیری کی ضرورت پیش نہ آتی وہیں مقیم رہتے تھے، اور اس وقت کے لیے آپ ضروری توشہ اور سامان ساتھ لے جاتے تھے، اور پھر توشہ ختم ہونے کے بعد ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور مزید کچھ دنوں کے لیے توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اسی غار حرا میں تھے کہ اچانک ایک دن آپ کے پاس حق یعنی وحی پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وحی آنے کی صورت یہ ہوئی کہ فرشتہ یعنی جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا اقرأ یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور جبریل امین کی قول اقرأ کی مراد آپ پر اس وقت واضح نہ تھی کہ کیا اور کس طرح پڑھوانا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی لکھی ہوئی تحریر دیں گے جس کو پڑھنا ہوگا؟ اس لیے آپ نے اپنے امی ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اس جواب پر جبرائیل امین نے مجھے آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا اور پھر وہی بات کہی اقرأ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر جبرائیل امین نے دوبارہ آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر چھوڑ دیا، اور تیسری مرتبہ پھر کہا اقرأ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقارئ۔ تو تیسری مرتبہ پھر مجھے آغوش میں دبایا، پھر چھوڑ کر اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے کئی بار اقرأ کہنے سے یہ مقصود نہ تھا کہ جو پہلے سے یاد ہو وہ پڑھیے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ جو ابھی بتلایا جائے گا اسے پڑھیے، جیسا کہ ایک استاذ طالب علم سے الف با شروع کرانے کے وقت کہتا ہے کہ ہاں پڑھو، سو اس سے تکلیف ما لا یطاق لازم نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار عذر فرمانا یہ تو اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اس جملے کے معنی اور مراد متعین نہ ہوئے ہوں کہ یہ مجھ سے کیا پڑھوانا چاہتے ہیں، اور یہ بات کوئی خلاف شان نہیں ہے۔ یہ مراد اور معنی کی تعیین کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر فرمانا اس وجہ سے ہو کہ لفظ قرات کا استعمال اکثر لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حرف شناس نہ ہونے کی وجہ سے یہ عذر فرمایا ہو۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار زور سے کیوں دبایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانا، اس کی وجہ غالب گمان یہ ہے کہ آپ میں وحی کی ذمہ داری اٹھانے کی تیاری، تقویت اور استعداد پہنچانے کے لیے ہو۔ قرآن کی یہ سب سے پہلی 5 آیتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑے ڈالے، یہاں تک کہ یہ ہیبت کی کیفیت دور ہوئی۔ واضح رہے یہ ہیبت اور کپکپی خوف ڈر کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے، بلکہ اس وحی کے ذریعے جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی، اس کا بار گراں محسوس فرمانے اور ایک فرشتے کو اس کی اصلی ہیئت میں دیکھنے سے طبعی طور پر یہ ہیبت کی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ افاقہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو غار حرا کا پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اس سے مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ناکام نہ ہونے دیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے روزگار آدمی کو کمانے پر لگا دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی امداد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سمجھدار خاتون تھی اور انہیں شاید کتب سابقہ تورات و انجیل سے یا اس کے جاننے والوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ جس شخص کے اخلاق اور عادات ایسے کریمانہ ہوں وہ کبھی محروم اور ناکام نہیں ہوا کرتا، اس لیے اس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ زمانے جاہلیت ہی میں بت پرستی سے تائب ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت کا دین حق یہی تھا۔ ورقہ بن نوفل عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور عربی تو ان کی مادری زبان تھی۔ وہ عبرانی زبان میں بھی لکھتے تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے بینائی جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنو۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حال دریافت کیا تو آپ نے غار حرا میں جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل نے سنتے ہی کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ پھر کہا کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں قوی ہوتا اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا بلا شبہ نکالے گی، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی وہ پیغام حق اور دین حق لے کر آتا ہے جو آپ لائے ہیں تو اس کی قوم نے اسے ستایا ہے۔ اور ورقہ نے کہا اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا، مگر ورقہ بن نوفل اس کے چند روز ہی کے بعد انتقال کر گئے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہاں اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جانا اور ورقہ بن نوفل کے پاس جانا یہ کسی شبہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ ڈر خوف تو وحی کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے اضطراری طور پر تھا، اور ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر انہیں بتانا اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک یا شبہ تھا، بلکہ ورقہ سے بیان کرنے کا مقصد مزید اطمینان اور یقین کا حصول تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا جس میں اس وقت کی نازل ہونے والی آیتیں بھی داخل ہیں، اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ آگے رب کی صفت ہے
یعنی وہ ایسا رب ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک میں لفظ اسم بڑھانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم جب بھی پڑھیں اللہ کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں، جیسے کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں قرآن کریم کی تلاوت میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ ان دونوں حکم سے جو اصل مقصود ہے یعنی توکل اور استعانت، وہ تو واجب ہے اور زبان سے کہنا مسنون اور مستحب ہے، اگرچہ اصل مقصود کے اعتبار سے اس آیت کے نزول کے وقت بسم اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں اس صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نازل ہونا بھی آیا ہے۔ اس آیت میں جو قرات کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے کا حکم ہوا ہے، اس حکم میں خود ان آیتوں کا داخل ہونا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص دوسرے سے کہے اسمع ما اقول لک، یعنی میں جو کچھ تم سے کہوں تم اس کو سنو، تو خود اس جملے کے سننے کا حکم دینا بھی اسے مقصود ہے۔ سو حاصل یہ ہوگا کہ خواہ آپ ان آیتوں کو پڑھیں یا جو آیات بعد میں نازل ہوں گی ان کو پڑھیں، سب کی قرات اللہ کے نام سے ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعلم ضروری معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن اور وحی ہے۔ اقرأ بسم ربک میں لفظ رب سے اس طرف اشارہ ہے کہ ہم آپ کی مکمل تربیت کریں گے اور آپ کو نبوت کے اعلیٰ درجات پر پہنچا دیں گے، یعنی اس جگہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے لفظ رب کو خصوصیت سے اختیار کرنے میں اس مضمون کی مزید تائید اور تاکید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پروردگار ہے، ہر طرح کی تربیت کرتا ہے، وہ امی ہونے کے باوجود آپ سے پڑھوا بھی سکتا ہے۔ الذی خلق صفات الہیہ میں سے اس جگہ صفت تخلیق کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے میں شاید یہ حکمت ہو کہ مخلوقات پر جیسے انعامات اور احسانات حق تعالیٰ کے ہیں، ان میں سب سے پہلا انعام مخلوق کو وجود عطا کرنا ہے، جو تخلیق ربانی کے ذریعے عطا ہوتا ہے، اور اس جگہ خلق کا مفعول یعنی جس چیز کو پیدا کیا وہ ذکر نہیں کی گئی، اس میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ساری کائنات ہی اس کی مخلوق ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں خاص طور پر اس تخلیق کے وصف کو ذکر کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے پہلے اسی نعمت کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے ذکر کرنے میں بھی اس کا مقدم اور سب سے پہلے ہونا ہی مناسب ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ خلق یعنی پیدا کرنا دلالت کرتا ہے خالق کے وجود پر، چنانچہ خالق کی معرفت ہی سب سے اہم اور مقدم ضروری ہے۔ عمومی تخلیق اور پیدائش کے بیان کے بعد اب آگے خاص طور پر ارشاد ہے خلق الانسان من علق، کہ جس نے سب مخلوقات میں سے خاص طور پر انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ساری مخلوق کی پیدائش کے ذکر کے بعد انسان کا نام صراحت کے ساتھ لینا، یہ عام نعمت کے بعد خاص نعمت پر توجہ دلانا ہے، یعنی ساری مخلوق کی پیدائش کے ذکر کے بعد انسان کا نام صراحت کے ساتھ لینے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس نعمت میں بھی عام مخلوقات سے زیادہ انسان پر انعام ہے کہ اسے جماد محض سے کس درجے تک ترقی دی کہ کیسی حسین جمیل صورت بنائی، علم، عقل اور شعور سے نوازا۔ سو انسان کو زیادہ شکر اور ذکر کرنا چاہیے۔ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل میں سے یہاں بطور خاص علق کا ذکر کیا۔ علق کے معنی منجمد خون کے ہیں۔ انسان کی تخلیق پر مختلف دور گزرتے ہیں۔ اس کی ابتدا مٹی اور عناصر سے ہے، پھر نطفے سے، اس کے بعد علق یعنی منجمد خون بنتا ہے، پھر مضغہ یعنی گوشت، اور پھر ہڈیاں وغیرہ پیدا کی جاتی ہیں۔ علق ان تمام تخلیق اور پیدائش کے ادوار میں ایک درمیانی حالت ہے۔ یہاں اسے اختیار کر کے اس کے اول و آخر دور کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔
اب آگے قرآن کریم کی قرأت کو اہم مقصود قرار دینے کے لیے ارشاد ہے، اقرأ وربک الاکرم، آپ قرآن پڑھا کیجئے، اور آگے اس عذر کو ختم کر دینے کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پیش کیا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اور وہ ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور عموماً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جنہیں وہ نہ جانتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اول تو تعلیم صرف لکھنے پڑھنے ہی میں منحصر نہیں، دوسرے اسباب سے بھی تعلیم ہو سکتی ہے۔ پھر اسباب خود مؤثر حقیقی نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت علوم عطا کرنے والے ہم ہیں۔ سو اگرچہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، مگر جب ہم نے آپ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم دوسرے ذریعے سے آپ کو پڑھنے پر اور وحی کے علوم محفوظ رکھنے پر قدرت دے دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بس ان آیتوں میں آپ کی نبوت اور اس کے مقدمات اور متممات کا پورا بیان ہو گیا۔ اقرأ وربک الاکرم، یہاں اقرأ کا حکم دوبارہ اس لیے فرمایا کہ پہلے حکم یعنی اقرأ بسم ربک سے یہ شبہ نہ ہو جائے کہ قرآن کریم کی قرأت خود مقصود نہیں، بلکہ وہاں پہلے حکم میں مقصود یہ ہے کہ جب قرآن پڑھو تو خدا کے نام سے شروع کرو، اور یہاں یہ بتایا کہ قرآن کی قرأت خود بھی فی نفس ہی مقصود ہے، کیونکہ تبلیغ کا ذریعہ یہی قرأت ہے، اور تبلیغ ہی صاحب وحی یعنی پیغمبر کا اصل کام ہے۔ سو اس تکرار میں آپ کی نبوت اور آپ کو تبلیغ کا حکم دیا جانے کا اظہار بھی ہو گیا، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلا اقرأ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، اور یہ دوسرا تبلیغ اور دعوت اور لوگوں کو پڑھانے کے لیے فرمایا۔ آگے کی آیات کا نزول گزشتہ آیتوں سے ایک مدت کے بعد ہوا۔ چونکہ صاحب نبوت یعنی پیغمبر کی مخالفت انتہائی درجے کا گناہ اور بہت ہی قبیح ہے، اس لیے آئندہ آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص مخالف ابو جہل کی مذمت عام الفاظ کے ساتھ مذکور ہے، تاکہ یہ وعید ہر مخالف کو شامل ہو جائے۔ جس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں آپ کو اس سے بارہا منع کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا تو کہنے لگا کہ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر اب آئندہ نماز پڑھتے دیکھوں گا تو نعوذ باللہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابو جہل اسی ارادے سے چلا، مگر قریب جا کر رک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے پیچھے ہٹنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا مجھے آگ کی ایک خندق حائل معلوم ہوئی اور اس میں پر والی چیزیں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے۔ اگر ابو جہل اور آگے آتا تو فرشتے اس کو بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالتے۔ اس واقعے پر آگے کی آیتیں نازل ہوئیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سچ مچ بے شک کافر آدمی انسانیت اور آدمیت کی حد سے نکل جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو دیگر لوگوں سے مستغنی دیکھتا ہے۔ حالانکہ اس استغنا اور بے نیازی پر سرکشی حماقت ہے، کیونکہ کسی کو اگرچہ مخلوق سے کسی وجہ سے استغنا اور بے نیازی ہو بھی جائے، لیکن حق تعالی شانہ سے استغنا تو کسی حال میں نہیں ہو سکتا۔ ان آیتوں کا روئے سخن اگرچہ ایک خاص شخص یعنی ابو جہل کی طرف ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، مگر آیتوں کا عنوان عام رکھا ہے، جس میں عام انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی گئی۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا ہے، اور جب اسے یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں
اور سب سے بے نیاز ہوں تو اس کے نفس میں طغیان یعنی سرکشی وغیرہ اور دوسروں پر ظلم و جور کے رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ عموماً مالداروں اور اقتدار حکومت والوں اور اولاد و احباب یا خدام کی کثرت رکھنے والوں میں اس کا بکثرت مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمول یعنی مالداری اور جماعت جتھے کی طاقت میں مست ہو کر کسی کو نظر میں نہیں لاتے۔ چنانچہ ابو جہل کا بھی یہی حال تھا کہ مکہ مکرمہ کے خوشحال لوگوں میں سے تھا، اور اس کے قبیلے بلکہ پورے شہر کے لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے اور بات مانتے تھے۔ وہ بھی اسی پندار میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ سید الانبیاء اور اشرف الخلائق کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ چنانچہ آیت میں ایسے سرکشوں کے برے انجام پر تنبیہ کے لیے فرمایا ان الی ربک الرجعی، حتیٰ کہ آخر میں اے مخاطب تیرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہوگا، یعنی اس وقت بھی زندگی کی حالت کی طرح اللہ کی قدرت کے احاطے میں گھرا ہوگا، اور اس حالت میں جو اسے سرکشی کی سزا ہوگی اس سے بھی کہیں نہ بھاگ سکے گا۔ پس ایسا عاجز انسان ایسے قادر سے کم مستغنی اور بے نیاز ہو سکتا ہے؟ سو اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا اور اس کی بنا پر سرکشی کرنا بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اب آگے استفہام اور سوال کی صورت میں اس کی سرکشی پر تعجب ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، اے مخاطب بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو ہمارے ایک خاص بندے کو منع کرتا ہے جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس شخص کا حال دیکھ کر تو بتلاؤ کہ اس سے زیادہ عجیب بات بھی کوئی ہے؟ حاصل یہ ہے کہ نمازی کو نماز سے روکنا نہایت ہی عجیب اور بری بات ہے۔ اب آگے اسی تعجب کی تاکید اور تقویت کے لیے دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، اے مخاطب بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ جسے نماز سے روکا گیا ہے ہدایت پر ہو کہ جو ذاتی کمال بھی ہے، یا وہ دوسروں کو بھی تقوی کی تعلیم دیتا ہو یعنی دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، ارے مخاطب بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ منع کرنے والا شخص دین حق کو جھٹلاتا ہو اور دین حق سے روگردانی کرتا ہو، یعنی منع کرنے والا شخص نہ عقیدہ رکھتا ہے نہ عمل، یعنی اول تو یہ دیکھو کہ نماز سے منع کرنا کتنا برا ہے، پھر بالخصوص یہ دیکھو کہ جب منع کرنے والا ایک گمراہ ہے اور جس کو منع کر رہا ہے وہ ہدایت کا اعلیٰ نمونہ ہے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، یعنی اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو جو کہ ذاتی کمال ہے، یعنی جس کا فائدہ عام طور پر اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، یا وہ دوسروں کو بھی تقوی کی تعلیم دیتا ہو جو کہ متعدی کمال ہے، یعنی دوسروں کو بھی نفع پہنچانا ہے۔ یہاں تردید کا لفظ او لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک صفت بھی ہوتی تب بھی منع کرنے والے یعنی ابو جہل کی مذمت کے لیے کافی تھی، جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں صفت جمع ہیں کہ آپ خود بھی ہدایت پر ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت اور تقوی کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی نفع پہنچاتے ہیں۔ اب آگے اس منع کرنے پر ابو جہل کو وعید ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی اور اس سے پیدا ہونے والے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس پر سزا دے گا۔ یہاں آیت میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اللہ کسے دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ عام اور سب کو شامل ہے کہ نماز پڑھنے والی بزرگ ہستی کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس روکنے والے بدبخت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں صرف اس جملے پر اکتفا کیا گیا کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھنے کے بعد کیا حشر ہوگا اس کے ذکر نہ کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہولناک انجام ناقابل تصور ہے۔ اب آگے اس روکنے پر دھمکی ہے۔
کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یعنی اسے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ شخص اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے گا تو ہم اسے پٹھے یعنی پیشانے کے بال پکڑ کر، جو کہ جھوٹے اور خطا میں آلودہ پٹھے ہیں، جہنم کی طرف گھسیٹیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ، اور اسے جو اپنے مجمع پر گھمنڈ ہے اور ہمارے پیغمبر کو دھمکاتا ہے، سو یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں یعنی فرشتوں کو بلا لیں گے۔ چونکہ اس نے نہیں بلایا، اس لیے اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو بھی نہیں بلایا۔ آگے مزید دھمکی کے لیے پھر اسے تنبیہ ہے، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اسے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ اس نالائق کی ان حرکتوں کی کچھ پرواہ نہ کیجیے اور اس کا کہنا نہ مانیے جیسا کہ اب تک بھی نہیں مانا، اور بدستور نماز پڑھتے رہیے اور خدا کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ اس ارشاد میں ایک لطیف وعدہ بھی ہے کہ حق تعالی شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے نقصان اور ضرر سے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ نماز سے قرب ہوتا ہے اور قرب خداوندی عصمت اور بچاؤ کا سبب بن جاتی ہے، الا یہ کہ کبھی کسی خاص حکمت کی وجہ سے نہ ہو۔ بس آپ ایسے امور کی طرف ذرا التفات اور توجہ نہ کیجیے اور اپنے کام میں لگے رہیے۔ آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ آپ ابو جہل کی بات پر کان نہ دھریں اور سجدہ اور نماز میں مشغول رہیں، کہ یہی اللہ تعالی کے قرب کا رستہ ہے۔ واسجد واقترب، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ قرب الہی کا مدار خشوع یعنی عاجزی اور نیاز مندی پر ہے، جو کہ سجدہ کی اصل روح ہے، اور کمال عاجزی اپنے آپ کو فنا کر دینا اور مٹا دینا ہے۔ سو اس سے ثابت ہوا کہ قرب الہی کا مدار اپنے آپ کو مٹانے اور فنا کرنے میں ہے۔ ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدہ میں ہو، اس لیے سجدہ میں بہت دعا کیا کرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ نفل نمازوں کے سجدے میں دعا کرنا تو ثابت ہے، البتہ فرائض میں تسبیحات کے علاوہ اس طرح کی دعائیں ثابت نہیں، کیونکہ فرائض میں اختصار مطلوب ہے۔ سورہ علق کی اس آخری آیت کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے، لیکن واضح رہے اگر سجدہ کی آیت ریڈیو یا ٹی وی ریکارڈنگ کے ذریعے سے سنی جائے تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔